اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں تفسیر پوائنٹس۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام مشکلوں میں آسانی، ہر غم سے آزادی اور بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی نماز کی طرف دیکھتے ہی نہیں جو رکوع اور سجدہ کے درمیان یعنی کوما میں اپنی کمر کو سیدھا نہ کرے۔ جو خدمت کرتا ہے وہ مخدوم و محترم ہو جاتا ہے، اور جو کوئی اپنے آپ کو دیکھتا رہتا ہے وہ مقام رفیع سے محروم رہ جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ قوم کی خدمت ہی سے سرداری ملتی ہے، اور بمطابق حدیث قوم کی سیادت اسی خوش نصیب کو حاصل ہوتی ہے جو سچے دل سے قوم کا خادم بن جاتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خدمت خلق سے ہی زائد اور اضافی مرتبے ملے اور ہر دل عزیزی حاصل ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت متواضع تھے، خاطر مدارات میں کوئی کمی نہ اٹھا رکھتے تھے۔ ایک دفعہ 10-12 مہمان اچانک آدم کے، اس وقت گھر میں زیادہ راشن موجود نہ تھا، جوں توں کر کے گزارا کیا، مہمانوں کی ہر ممکن تواضع فرمائی اور ان کا تو خوب پیٹ بھرا، مگر خود بما اہل و عیال بھوکے سو رہے، اور فرمانے لگے کسی کے لیے بھوک برداشت کرنا بھی لذت سے خالی نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارکہ تھی کہ جہاں کہیں دعوت پر جاتے اور کھانا کھاتے تو آپ اس دعوت پر کھانا کھانے والے تمام آدمیوں کو اپنے ہاں مدعو کرتے اور انہیں کھانا کھلاتے۔ ایک بار کسی دعوت میں شریک تھے، جب کھانا کھا چکے تو صاحب خانہ سے فرمایا، فلاں روز ان آدمیوں کو لے کر ہمارے گھر آؤ اور ہمیں مہمان نوازی کا موقع دو۔ اس نے عرض کیا، جناب کیوں تکلیف فرماتے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بس زیادہ باتیں نہ بناؤ، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ دعوت کو ٹھکرانا محبت کو ٹھکرانے کے برابر ہے۔ ایک دفعہ کچھ آدمی عراق سے آئے اور آپ کا پتہ پوچھ کر دروازے پر دستک دی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے، ہر ایک سے مصافحہ کیا، پھر ایک صاف مکان میں ان کو ٹھہرایا، فوراً دو بکریاں ذبح کرائیں اور کھانا تیار کرایا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو آپ خود خادموں کے ساتھ مل کر ان کی خدمت میں لگ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنفس نفیس مہمانوں کے ہاتھوں کو دھلانے لگے۔ مہمانوں نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا، خادم الگ برتن گھسیٹنے لگے، مگر آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، مجھے ثواب کیوں نہیں لینے دیتے؟ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص متواضع ہے اللہ پاک اس کو عظمت اور رفت بخشتا ہے، اور جو تکبر کا مظاہرہ کرتا ہے وہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، کسی نے آواز دی، بھائی ذرا بوجھ اٹھوا دو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب گئے تو وہ شخص کہنے لگا، او آپ تو فرزند علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، معاف کیجیے میں نے کوئی اور آدمی سمجھ کر آپ کو آواز دی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر فرمایا، کوئی حرج نہیں، تھوڑی دیر کے لیے مجھے بھی آدمی سمجھ لو۔ اس بات پر دونوں ہنس پڑے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوجھ اٹھانے میں اس کو سہارا دیا۔ ارشاد نبوی ہے، تم میں بہتر وہ آدمی ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ اس حدیث مبارکہ پر آپ کا پورا عمل تھا۔ ایک بار کوئی بوڑھا آدمی بوجھ تلے دبا ہوا بمشکل چل رہا تھا، آپ دوڑ کر اس کے پاس پہنچے، اس کا بوجھ اپنے سر پر اٹھا لیا اور فرمایا، بڑے میاں مجھے لے چلو جہاں جانا ہے۔ مقام مقصود پر پہنچ کر بوڑھے نے آپ کی طرف دیکھا تو پہچان کر معذرت طلب کی۔ آپ نے فرمایا، کوئی مذائقہ نہیں، بڑوں کی خدمت کرنا میرا اولین فرض ہے۔ مصیبت کے وقت صبر کرنا اور مشکلات میں اللہ تعالیٰ کی یاد میں وقت گزارنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاصہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصائب میں مبتلا ہو کر گھبراتے نہیں تھے، نہ مضطرب ہوتے تھے، بلکہ بارگاہ الہی میں سربسجود ہو کر خوش و خضوع اور گریہ زاری و انکساری سے دعائیں مانگتے تھے، اور لوگوں پر ظاہر نہ ہونے دیتے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی غم یا فکر میں مبتلا ہیں اور کس مصیبت نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیرا ہوا ہے۔ ایک بار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مشکل میں پڑ گئے، کسی کو کچھ معلوم نہ تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ابتلا آئی ہے۔ جب وہ مشکل حل ہو گئی تو لوگوں کو اس کا علم ہوا، عرض کیا، حضرت آپ نے ہمیں آگاہ کیوں نہ فرمایا، جہاں تک پتہ چلتا ہم آپ کی مدد کرتے۔ شاکر امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بھائیو میری اس مصیبت اور مشکل کو بجز ذات الہی کے کوئی ٹال نہیں سکتا تھا، پھر میں دوسروں سے شکایت کر کے اس کا نہ شکر گزار کیوں بنوں اور بے صبری سے کیوں کام لوں، اور اسی کے دربار میں کیوں نہ جھکوں جو مشکلات کو حل کرنے والا اور مصائب و الام سے نجات دینے والا ہے۔ کسی نے پوچھا، حضور کیا نماز پڑھنے سے مصیبت دور ہو جاتی ہے؟ فرمایا، ہاں، کیا تم نے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان نہیں پڑھا، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جی ناظرین، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 26 کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب
يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. ترجمہ: ہاں، اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی شے کی تمثیلیں دے. جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہی تمثیلوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے، اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں کہ ایسی تمثیلوں سے اللہ کو کیا سروکار. اسی طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہتوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے. اس سے قبل سورت کی ابتدا میں قرآن مجید نے یہود و مشرکین سے تعلق رکھنے والے منافقین کو اس شخص سے تشبیہ دی تھی کہ جو آگ جلاتا ہے، اس شخص کے ساتھ جو آسمان بادلوں کی تاریکی اور گرج و چمک میں گھرا ہوا ہے. نیز اس سے پہلے مکی دور کے نازل شدہ قرآن کریم میں بھی کئی تمثیلیں بیان کی گئی ہیں جو مدینے میں عام طور پر پڑھی جاتی تھیں. مثلا جو لوگ رب العالمین کا انکار کرتے ہیں انہیں مکڑی سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا گیا ان کی مثال اس مکڑی کی طرح ہے جو اپنا گھر بناتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا جالا ہوتا ہے. کاش کے لوگ جانتے. ایک جگہ یہ کہا گیا تھا کہ جن کو یہ پکارتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے سوا پکارے جاتے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ اگر وہ سب کے سب بھی جمع ہو جائیں تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکیں گے، بلکہ اگر ان سے مکھی کوئی چیز لے بھاگے تو اس سے چھڑا نہیں سکتے. کیا برا حال ہے طالب اور مطلوب دونوں کا. یہ آیات بتا رہی ہیں کہ منافقین جن میں یہود و مشرکین دونوں شریک تھے ایسی تشبیہات پر یہ اعتراض کرتے تھے کہ ان تشبیہات میں منافقین کا مذاق اڑایا گیا ہے، ان میں مکھیوں اور مکڑیوں جیسی حقیر چیزوں کا ذکر ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی مقدس ذات اس سے بالاتر ہے. یہ اعتراض مشرکین مکہ اور منافقین مدینہ کے پھیلائے ہوئے تشبیہات اور انتشار کے مختلف پہلوؤں اور تدبیروں میں سے ایک ہے. چنانچہ ان آیات میں ان تشبیہات کی تردید کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ تمثیلوں کے بیان سے اللہ کا مقصد کیا ہے. کفار کو اس بات سے ڈرایا گیا ہے کہ وہ اس فریب کاری سے باز آ جائیں، اور مومنین کو اطمینان دلایا جاتا ہے کہ ان مثالوں سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوگا. جیسے کہ آیت کے پہلے حصے میں ہے تمثیلیں دے. اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی کسی حقیر تر چیز کی تمثیلیں دے، کیونکہ اللہ جس طرح چھوٹی چیزوں کا رب ہے اسی طرح بڑی چیزوں کا بھی رب ہے. مچھر کا بھی خالق ہے، ہاتھی کا بھی خالق ہے. اس کی غرض و غایت صرف یہ ہوتی ہے کہ اس کی مدد سے مدعا کو اچھی طرح کھول کر ذہن نشین کرایا جائے، نہ یہ کہ جس چیز سے تشبیہ دی جا رہی ہے وہ ایک عظیم الشان چیز ہی ہو. ضرب الامثال میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا تذکرہ معیوب ہو، بلکہ ان تمثیلات کے بیان کے ذریعے تو اللہ تعالیٰ دلوں کو آزماتا اور نفوس کو پرکھنا چاہتا ہے. آیت کے اگلے حصے میں جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہیں تمثیلوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو رب کی طرف سے ہے. اپنے ایمان کی بدولت وہ اللہ جل شانہ سے اسی طرح ہدایت لیتے ہیں جس طرح ان کی شان ہے. نیز وہ جانتے ہیں کہ ان تمثیلوں میں کیا حکمت پوشیدہ ہے. ان کا دل نور سے لبریز ہو جاتا ہے، ان کی روح حساس ہے، ان کا دل و دماغ اسی ہدایت کے لیے کھلا ہے. ان کے پاس اللہ کا جو حکم آتا ہے، اللہ کی جو بات ان تک پہنچتی ہے، وہ اس کی حکمت اور اس کے پس منظر کو اچھی طرح جانتے ہیں. ان کے اللہ تعالیٰ ان مثالوں کے ذریعے جو حکم دینا چاہتا ہے، جو ان کو سمجھانا چاہتا ہے، وہ ان کی سمجھ میں آ جاتا ہے. آیت کے اگلے حصے میں دوسرے لوگوں کا ذکر ہے کہ جو ماننے والے نہیں ہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں کہ ان تمثیلوں سے اللہ کا کیا سروکار. یہ اس شخص کا سوال ہے جس کی نظروں میں اللہ کا نور اور اس کی حکمت اوجل ہے. وہ سنت الہی اور تدبیر الہی کو نہیں جانتا. ایسا سوال جو لوگ کرتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا کوئی احترام نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کے تصرفات کو ان نظروں سے نہیں دیکھتے جن سے انہیں اللہ کا ایک بندہ اور فرما بردار غلام اس نگاہ سے دیکھتا ہے. ایسے لوگ کبھی تو بطور اعتراض اور ناپسندیدگی ایسی باتیں کرتے ہیں، یا وہ ایسی باتیں اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں اس بات کا یقین نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ بھی ایسی باتیں کر سکتا ہے. آیت کا اگلا حصہ ہے اسی طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہتوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے، اور گمراہی میں ہی انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون قدرت ہے کہ وہ انسانوں کو امتحان اور ابتلا میں ڈالتا ہے. ان آزمائشوں اور ابتلاؤں میں ہر انسان اپنی طبیعت و استعداد کے مطابق طرز عمل اختیار کرتا ہے. ہر شخص کی روش اسی طرح طریقے حیات
ضروریات کے مطابق ہوتی ہے جو اس نے اپنے لیے پسند کیا ہوتا ہے۔ آزمائش ایک ہی ہوتی ہے لیکن مختلف نظام ہائے زندگی اختیار کرنے والے لوگوں پر اس کے اثرات مختلف ہوتے ہیں۔ مثلا مصیبت اور تکلیف ہی کو لے لیجئے، سب لوگ مصائب میں مبتلا ہوتے ہیں، مومن بھی اور فاسق بھی۔ ایک صالح جو اللہ کی رحمتوں اور حکمتوں پر پختہ یقین رکھتا ہے اور جب مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو زیادہ خوش و خضوع کے ساتھ اللہ کے سامنے متوجہ ہوتا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے، اللہ سے ہی رجوع کرتا ہے۔ لیکن اگر ایک فاسق تکلیف میں مبتلا ہو تو اس کے قدم اکھڑ جاتے ہیں، وہ اللہ سے شکوے شکایات پر اتر آتا ہے، وہ مومنین کی صفوں سے نکل جاتا ہے۔ اسی طرح خوشحالی کو لے لیجئے، بعض لوگ اس آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں لیکن ایک مومن جب زیادہ انعامات و اکرامات پاتا ہے تو وہ زیادہ بیدار ہو جاتا ہے، وہ شکر الہی میں پہلے سے زیادہ حساس ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ایک فاسق کو سہولتیں ملتی ہیں تو وہ اسے تباہ و برباد کر دیتا ہے، وہ غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے اور گمراہی کی روش اختیار کر لیتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے لوگوں کے لیے جو تمثیلیں بیان کی ہیں ان کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان میں سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت کو اچھی طرح قبول نہیں کرتے، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو حکمت باری کو جانتے ہی نہیں، حکمت کو سمجھ ہی نہیں سکتے، اور گمراہی میں انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل پہلے سے فاسق ہوں، چنانچہ یہ لوگ ہدایت اور اصلاح کی روش سے نکل جاتے ہیں، لہٰذا ان کا صلہ یہی ہے کہ ان کی ان ضلالت میں اور اضافہ کر دیا جائے۔ جی ناظرین، یہاں پر آیت نمبر 26 کی ترجمہ اور تفسیر مکمل ہوئی۔ اس کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔